میت پر رونا، بالخصوص شہید پر رونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، جنگ موتا کی باقاعدہ خبر آنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور جعفر اور ابن رواحہ کی موت کی خبر دی اور آپ نے فرمایا، اب زید نے علم اٹھایا ہے، وہ شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا، اب جعفر نے علم اٹھایا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا، اب ابن رواحہ نے علم اٹھایا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اس دوران میں آپ کی آنکھیں برستی رہیں۔ استیعاب اسد الغابہ اصابہ اور تاریخ طبرہ میں جعفر طیار کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے، جس کا محصل یہ ہے، جس دن حضرت جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر گئے اور اس کی اولاد کو بلایا اور آپ نے بچوں کو گلے لگایا اور رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جعفر کی زوجہ اسماء بنت امیس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، جی ہاں، وہ آج شہید ہو گئے۔ اسماء کہتی ہیں، میں یہ خبر سن کر اٹھی اور چیخیں مارنے لگی اور میری چیخیں سن کر عورتیں جمع ہو گئیں اور حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں اور کہتی رہیں، ہے میرے چچا۔ رسول خدا نے فرمایا، رونے والی عورتوں کو جعفر جیسے انسانوں پر رونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم پر گریہ۔ صحیح بخاری میں ہے، انس کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے اور اس وقت آپ کے فرزند ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے۔ رسول خدا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو روتا دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے صرف وہی بات کریں گے جو ہمارے رب کو پسند ہوگی، اور ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ وارد ہیں، رسول خدا بچے پر گر پڑے اور رونے لگے۔ ایک نواسے پر گریہ۔ صحیح بخاری میں مرقوم ہے، رسول خدا کی ایک بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر حضرت اٹھے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب بھی تھے۔ بچہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا گیا اور اس وقت بچے پہ نزاع کا عالم طاری تھا۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف رحم کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے۔ حضرت حمزہ پر رونے کا حکم۔ رسول خدا غزوہ احد سے واپس مدینہ تشریف لائے۔ آپ انصار کے گھروں سے گزرے جہاں انصاری عورتیں اپنے شہداء پر رو رہی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ بھی رونے لگے اور فرمایا، لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ سعد بن معاذ نے یہ بات سنی تو وہ بنی عبد الاشہل کی عورتوں کے پاس گئے اور انہیں فرصت دینے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے آئے۔ انصار کی خواتین نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا۔ رسول خدا نے سنا تو آپ نے انہیں دعا دی اور انہیں واپس بھیج دیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک انصار کی کوئی بھی عورت جب کسی میت پر روتی تو وہ رونے کا آغاز حمزہ سے کرتی، پھر اپنے عزیز کو روتی ہے۔ قبر والدہ پر گریہ۔ رسول خدا نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور خود روئے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی رلایا۔ اہل عزا کے لیے کھانا بھیجنا۔ جب حضرت کو حضرت جعفر کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، خاندان جعفر کے لیے طعام تیار کرو کیونکہ وہ مصیبت میں مشغول ہیں۔ ایام سوگواری کا تعین۔ حضرت سے بالواتر ثابت ہے کہ آپ نے عورت کے لیے شوہر کی موت پر 4 ماہ اور 10 دن سوگواری کے مقرر فرمائے اور شوہر کے علاوہ 3 دن سوگواری کے لیے مقرر فرمائے۔ بقا میت پر اختلاف کی وجہ۔ سابقہ روایت میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ رونا انسان کا فطری عمل ہے اور شریعت اسلام بھی دین پر قائم ہے، اس لیے شریعت طاہرہ نے رونے پر کوئی قدغن
نہیں لگائی، اور خود حضرت رسول خدا کسی کی وفات سے پہلے روئے اور کسی کی وفات کے بعد روئے، اور آپ شہید پر چیخیں مار مار کر روئے اور اس شہید پر رونے کا حکم جاری فرمایا اور رونے والی عورتوں کو دعائے خیر دے کر رخصت کیا، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر نہ صرف خود روئے بلکہ دوسروں کو بھی رلایا۔ آپ نے اہل میت کے لیے کھانا بھیجنے کا حکم دیا اور شوہر کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے 3 دن کے سوگ کا تعین فرمایا۔ المختصر، کسی مرنے والے پر رونا اور اس کا سوگ منانا، اس کے اہل خانہ کے لیے طعام بھجوانا سنت نبوی ہے، مگر ہمیں اس سیدھے سادے مسئلے پر بھی اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ اس اختلاف کا سرچشمہ کیا ہے۔ جب ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت عمر رونے سے منع کرتے تھے اور اس ممانعت کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ ان کے قول سے اختلاف کرتی تھی اور اسے ان کا وہم تصور کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے، جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے تو صہیب رونے لگے اور وہ یہ کہنے لگے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی ساتھی۔ صہیب کی چیخ و پکار سن کر حضرت عمر نے کہا، کیا تو مجھ پر رو رہا ہے جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے، میت کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ابن عباس کا یہ بیان ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد میں نے اس روایت کا تذکرہ ام المومنین عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اللہ عمر پر رحم کرے، خدا کی قسم رسول کریم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن مردے کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اللہ مرنے والے کو عذاب دیتا ہے۔ رسول خدا نے تو یہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کافر کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے کافر کے عذاب میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر بی بی نے کہا، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سن کر ابن عباس نے کہا، خدا ہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، بی بی عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ابن عمر رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا، اسے غلطی ہوئی اور وہ بات کو بھول گیا۔ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا، اس پر اس کی غلطی اور گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جو کہ اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں۔ اس سے پہلی روایت میں ہے کہ بی بی عائشہ کے سامنے ابن عمر کا یہ قول پیش کیا گیا، اہل خاندان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا، اللہ عبد الرحمن کے والد پر رحم کرے، اور اس نے ایک چیز سنی لیکن وہ بات اسے یاد نہ رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اس کے اہل خاندان اس پر رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا، تم رو رہے ہو جبکہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، خاندان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ روایت عمر اور ابن عمر سے مروی ہے، مگر بی بی عائشہ نے اس حدیث کا انکار کیا اور یہ کہا کہ باپ بیٹے دونوں کو اشتباہ ہوا اور اس پر نسیان طاری ہو گیا۔ حسب ذیل روایت سے ہمارے قارئین خوب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول خدا کی سنت کے مقابلے میں حضرت عمر نے اپنا اجتہاد کیا تھا۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، رسول خدا کے خاندان میں سے ایک فرد کا انتقال ہوا تو عورتیں جمع ہو کر رونے لگیں۔ عمر اٹھ کر انہیں روکنے اور انہیں ڈرانے دھمکانے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آنکھ روتی ہے اور دل مصیبت زدہ ہے اور صدمہ تازہ ہے۔ حضرت عمر اپنے خود ساختہ اجتہاد میں تشدد سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عمر رونے والوں کو ڈنڈے سے مارا کرتے تھے اور رونے والوں پر پتھر برسایا کرتے تھے اور رونے والوں کے منہ میں خاک پھینکتے تھے۔ درجہ بالا بحث سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ رونے کے فطری مسئلے کو حضرت عمر کی خود ساختہ رائے سے مربوط کیا گیا اور پھر ان کی رائے کی تائید کے لیے کئی طور احادیث کے وضع کیے گئے۔ اس مختصر رسالے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہر حدیث پر تبصرہ کریں اور ہر حدیث کو
اسما الرجال اور عقل و دانش کی کسوٹی پر پرکھے۔ البتہ ہماری بحث سے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ حضرت عمر کا پیدا کردہ ہے۔